ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو، اور عمران کی آل کو، اولاد کو، سارے جہان والوں میں سے فضیلت دیتے ہوئے۔ اب یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ موقف تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے چنا ہے، تو چننے کا عمل اسی وقت جسٹیفائی ہوتا ہے جب نمبر آف آپشن موجود ہوں، ان میں سے آدم کو چنا گیا، اور اس کی وجہ سے ان پہ پھر الزام بھی لگا کہ وہ کوئی ایوولوشن کے قائل ہیں، حالانکہ وہ ایوولوشن کے قائل نہیں تھے۔ ڈارونزم کے خلاف سب سے زیادہ ڈاکٹر اسرار صاحب بولا کرتے تھے۔ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں میں سے ایک انسان کو پرائرٹی دی، اس عقیدے کے ساتھ کہ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام تھے، اور ظاہر یہ بندروں سے نہیں ہے، ان کی اسپیشیز الگ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، اور دوسرے معنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک خاص فضیلت دی کہ انہیں ساری انسانیت کا باپ بنایا، یعنی چنا کہ جو میں ایک نئی مخلوق بنانے لگا ہوں اس کا جد امجد آدم ہوگا۔ تو یہ بھی درست ہے۔ اور جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ سیلاب آیا، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے ذریعے یہ سارا سلسلہ چلا، اور ابراہیم علیہ السلام تو ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں، ہم کلیم کرتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں سب اپنے آپ کو ابراہیمی مذہب کے اوپر، دین کے اوپر کہتے ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، جوز ہوں یا مسلمز ہوں۔ اور یہ آل عمران جو ہے، عمران یہاں پر بعض بہت کم محدثین کا اور مفسرین کا موقف ہے کہ یہ عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ اکثریت کا موقف یہی ہے کہ یہ عمران وہی ہیں جن کی نسل کا آگے ذکر ہو رہا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد، یہ وہ ہیں عمران۔ آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ظاہر ہے کہ پھر ان کی اولاد کو اللہ نے چنا، سیدہ مریم کو فضیلت دی، پھر ان کے ساتھ معجزانہ معاملہ فرمایا، اور پھر ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر وہ پوری دنیا میں، آج دیکھ لیں دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کرسچنز ٹوٹی پوٹی فارم میں مانتے ہیں، ہم ان کو ٹرو فارم میں مانتے ہیں، ہم بھی شامل ہیں اس میں، ان کے ماننے والوں میں، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بہت غیر معمولی شخصیت ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ پیغمبروں میں جتنی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے معجزات کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، یہ کسی اور پیغمبر کو نہیں اس طرح کی کوالٹیز ملی۔ پیدائش معجزانہ، اٹھایا جانا معجزانہ، آج تک زندہ ہے۔ دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس نے دوبارہ آنا ہے، عیسیٰ ابن مریم، اور جو معجزات دیے وہ اتنے غیر معمولی ہیں، وہ اب یہاں پہ ذکر آئے گا تو ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نسلاً تو بنی اسرائیل سے ہی تھے نا، یہودی النسل ہی تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، وہ وقت یاد کرو کہ جب عمران کی عورت نے عرض کی۔ قرآن میں صرف ایک عورت ہے جس کا نام ہے، وہ مریم ہے، باقی اسی سٹائل میں بات ہوتی ہے۔ امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، نوح کی عورت، لوط کی عورت۔ تخت بلقیس والا واقعہ ہے، بلقیس کا نام نہیں آیا۔ زلیخا کا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہے، زلیخا کا نام نہیں آیا۔ یعنی قرآن کا جو مزاج ہے نا وہ سیکس ڈسپلن کو بڑا فالو کرتا ہے، اور حضرت مریم کا نام بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا کیونکہ حضرت عیسیٰ کے والد کوئی نہیں تھے، ادروائز سیدہ مریم کا نام بھی قرآن میں نہ ہوتا، ان کی نسبت کی وجہ سے آیا کہ ان معجزانہ۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ
عمران کی عورت نے عرض کی ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں منت مانتی ہوں تیرے لیے کہ جو میرے شکم میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، میں اسے سب کاموں سے آزاد کر دوں گی۔ اور ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی کا مجاور کے طور پہ میں اسے جو ہے وہ خدمت کے لیے پیش کر دوں گی۔ اب یہ مجاور یہ خانقاہوں والا مجاور نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہاں پہ منت مانے کہ میں خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے، وہ تو ابھی سعودی حکومت نے ہزاروں ملازمین رکھے ہوئے ہیں، وہاں کی صفائی کے لیے یا وہاں پہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے میں اپنے بچے کو وقف کرتا ہوں، تو وہ تو اللہ کے لیے وقف ہو رہا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں بھی ٹریڈیشن تھی کہ وہ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں ظاہر ہے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اس کی خدمت کے لیے۔ اور ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو یہودیت چل رہی تھی پریکٹسنگ۔ فتقبل منی، تو اے اللہ قبول فرما لے میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور علم والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی نیت یہی تھی کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا، یہ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بچی پیدا ہو جائے گی۔ تو بچی کو تو اس طریقے سے اوپنلی تو نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ کسی مرد کی سرپرستی نہ ہو، تو وہ تو دعا کر کے بے فکر ہوگی کہ اب اللہ مجھے ایک لڑکا دے گا تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها، جب ان کا وضع حمل ہوا، قالت رب انی وضعتها انثى، انہوں نے کہا میرے رب یہ تو میرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں، میں نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا تیرے لیے وقف کروں گی۔ تو اچھا اب یہ اللہ سے وہ گفتگو کر رہی ہیں دعا کی شکل میں، ابھی اللہ اور سیدہ مریم کی کمیونیکیشن شروع نہیں ہوئی ہے۔ اس امت میں تو وہ ختم نبوت کی وجہ سے بین ہو گئی ہے نا یہ والا سلسلہ، کشف والا اور غیر نبی کو وہی ہونے والا۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ ابھی وہ دعا کر رہی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نانی ہے جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو بیٹی میرے ہاں پیدا ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا تھا کہ اس کے ہاں کیا بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ولیس الذکر کالانثی، اور کوئی لڑکا اس لڑکی کے مانند نہ ہو سکے۔ اللہ نے تو وہ بچی دے دی ہے اس کو کہ کوئی لڑکا بھی اس بچی کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضائل اور برکات دینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، ان کا بے شک میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے میرے رب بے شک میں اسے بھی اور اس سے جو آگے اولاد پیدا ہوگی نا، نانی تھی نا، تو پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میری جو بچی ہوئی ہے اس کو اور اس کی آگے جو اولاد ہوگی نا، اللہ میں تیری پناہ میں شیطان مردود کے اگینسٹ تیری پناہ میں اسے دیتی ہوں کہ شیطان سے وہ محفوظ رہیں۔ اب ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ یہ باتیں جاری کی ہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میرا نواسا جو ہے وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہونے والا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے ذرا کامنٹ سنیں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ پس اس کے رب نے قبول کر لیا بڑے اچھے طریقے سے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس بچی کو بڑے اچھے طریقے سے پروان چڑھایا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی جو کفالت تھی وہ زکریا علیہ السلام، ایک وقت کے پیغمبر کے ذریعے ٹریننگ ہو رہی ہے جناب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے دعا قبول کر لی۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اسے ٹھونگ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، لیکن یہ جو حضرت مریم کی والدہ کی دعا تھی نا، اس کی برکت سے سیدہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ شیطان سے انہیں محفوظ کیا ہے۔ الحمدللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین، آمین۔